اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے جناب طارق سعید صاحب جو مشیر برائے ہوم اور قبائلی امور ہیں، ان کے ساتھ بنو جیل جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر جب ہم چلے گئے تو وہاں پر جو اسیران 9 مئی سے ملاقات ہو گئی، وہ 9-10 نوجوان ہیں جن کو دیکھ کر مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ یہ وہ بچے ہیں، وہ نوجوان ہیں جو اسلام آباد دھرنے کے لیے گئے تھے، اسلام آباد جلسے کے لیے گئے تھے، یہ عمران خان کی محبت میں وہاں پر گئے تھے یا تبدیلی کی خواہش لے کر وہاں گئے تھے، لیکن وہاں پر در لیے گئے اور ان کو 9 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ ذرا اس ریاست کی سنگ دلی کو سوچئے کہ انہوں نے نہ ملک توڑا ہے، انہوں نے نہ کرپشن کی ہے، انہوں نے نہ معاشی دہشت گردی کی ہے، انہوں نے نہ کسی گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے، نہ انہوں نے کسی بندے کو مارا ہے، لیکن اتنا یہ سنگین جرم، یہ کتنا جرم ہے کہ میں اپنے حق کے لیے یا اپنے نظریے کے لیے کوئی آواز اٹھاؤں۔ 9 مئی کا اگر جو واقعہ یہ بتا رہے ہیں ہوا ہے، تو اگر لاہور میں کور کمانڈر کیا اس پر یا کہیں اور پر ہوا ہے، یہ لوگ تو 26 نومبر کو اسلام آباد گئے تھے اور اسلام آباد جلسے میں ان کو در لیا گیا اور ان پر وہی مقدمات بن گئے۔ تو یہ اس ملک کے عدالتی نظام پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ دہشت گرد کئی قتل کرنے والے لوگ تو دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان جیلوں میں بند ہیں اور ان کو کوئی معافی بھی نہیں مل رہی ہے۔ دوسری بات، میرے اپنے یا ان کے پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی یہ گلہ ہے کہ یہ لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کچھ اس قسم کا سلوک ہو جاتا کہ ان کو شرمندگی اٹھانی نہ پڑتی کہ یہ میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا بابا اگر اس نظریے کے لیے جیل میں ہے، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے صوبے میں تو ہم کو کچھ سہولیات تو مل رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے کوئی کسی کو نوکری کا بندوبست کرتے، کسی ایسی چیز کا جس کے کچھ نہ کچھ ان کو تسلی ہو جاتی، لیکن ہمارے بدقسمتی سے بڑوں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ علی امین نے ہمیں 50 ہزار روپیہ اور کچھ جوڑے بھجوائے تھے، تو وہ تو بچے ہیں، جوان ہیں، خوش ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اگر علی امین گنڈاپور صاحب نے اتنی کرپشن کرنے کے بعد بھی چند ہزار روپیہ، چند لاکھ روپیہ ان لوگوں کو دے کر ان پہ کون سا تیر مارا ہے، یہ مجھے تو ذاتی طور پر بہت تکلیف ہو گئی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ عمران خان کے لیے یا تبدیلی کی خواہش لے کر اسلام آباد گئے تھے اور ان کی کو یہ سزا ملی کہ یہ 9 سال ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی، وہ امتحان نہیں دے سکتے تھے، ان کو بڑے مشکلات ہیں، اور یہ 9 سال بعد جب نکلیں گے تو ان کے خاندان والے اور وہ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا۔ تو مجھے وہ جو ہے وہ تو عدالتوں کی بات تو علیحدہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کا اب تو کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہیں ہے، لیکن یہ جو صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، میں سہیل افریدی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ان لوگوں پر ذرا خصوصی توجہ دی جائے اور ان کا جو ہو سکتا ہے آپ ان کے لیے کر لیں، تو یہ کم از کم کسی کو یہ احساس تو نہ ہو کہ یہ میں جو آزادی کے لیے یا جو ملک کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں یہ کوئی جرم ہے۔ تو یہ میری گزارش ہے، مہربانی کوشش۔